میرا نام عشا ہے اور میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ میری بہت سی دوستیں تھیں اور سب کے کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ تھے، لیکن میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ سب مجھے اکثر ہی تنگ کرتی، مذاق میں بھی تم بھی کسی کو فرینڈ بنا لو، لیکن میں کہتی کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن میں اپنی کسی دوست کے گھر گئی اس سے ملنے کے لیے، تو ان کے گھر اس کا ایک کزن بیٹھا تھا جس نے مجھے دیکھا۔ اس نے اپنی کزن سے کہا کہ مجھے اس لڑکی سے دوستی کروا دو، لیکن میری دوست نے کہا کہ یہ لڑکی دوستی نہیں کرے گی، یہ لڑکوں سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتی۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، تم صرف ایک بات ہی تو کرنی ہے، فون پر بات کرنے کی حد تک ہی تو دوستی کرنی ہے، کروا دو۔ اس نے اس سے میرا نمبر لے لیا اور مجھے میسیج کرنے شروع کر دیے۔ میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ اس نے نمبر چینج کیا اور پھر میسیج کرنے شروع کر دیے، لیکن میں نے وہ بھی نمبر بلاک کر دیا۔ پھر میری دوست نے میرے گھر آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس لڑکے سے بات کرو، بہت اچھا لڑکا ہے اور تمہیں پسند کرتا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں اس لڑکے سے بات نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنی قسم دے کر مجھے اس سے زبردستی بات کروائی، اور میں نے جب بات کی تو صرف سلام کی حد تک، اور کوئی بات مجھ سے نہ ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد آہستہ آہستہ اس نے پھر میسیج کرنے شروع کر دیے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد میں نے بھی اس میسیج کا رپلائی کرنے لگی۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے، مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اب محبت میں تو ہو گئی تھی، لیکن اب فون پہ بات ہوتی، وہ مجھے ملنے پر اصرار کرتا۔ میں نے کہا نہیں، میں تمہیں ملنے نہیں آ سکتی۔ ایک دن اس نے، میری دوست، ہم کالج میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایسے ہی مذاق میں کہتی کیوں نہ ہم اس کو تنگ کرتے ہیں آج۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اپنی محبت پر یقین تھا۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، ہم مذاق ہی تو کر رہے ہیں۔ اس نے ایسے ہی میسیج کیا اس کو کہ ہیلو جان، کیسے ہو؟ تو اس نے فوراً رپلائی کیا تم اروبہ ہو؟ تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ تو میری دوست نے کہا ہاں جی، میں اروبہ ہوں۔ تو میری دوست نے ایسے ہی اس سے بات کی، 2-4 باتیں کی تو وہ بھی اس کا رپلائی کرتا رہا۔ میں اور ایک سائڈ پر بیٹھی روتی رہی۔ میری دوست نے مجھے چپ کرواتی رہی کہ چپ کرو، یہ لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی کرتے ہیں، تم کیوں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال رہی ہو؟ لیکن میں جو اس سے سچی محبت کرتی تھی، گھر آئی اور میری دوست نے کہا تھا مجھے کہ کچھ دن تم اسے نہ بتانا، ہم اسے ایسے تنگ کریں گے، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ لیکن مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے گھر آتے ہی اس پہ میسیج کیا، اس کے میسیج کو رپلائی کرنا چھوڑ دیا، اس کو بتایا کہ تم نے ایسے کیا ہے۔ وہ کہتا رہا میں اس کو مذاق کر رہی تھی، پتہ ہے مجھے وہ آپ کی دوست تھی، لیکن میں نہیں مانی۔ میں نے اس کو رپلائی کرنا چھوڑ دیا اور نمبر بلاک کر دیا، اور میں نے فون ہی سیل کر دیا۔ کچھ دنوں میں بیمار ہونے لگی، بہت زیادہ بیمار رہتی، اس کی باتیں میری کانوں میں گونجتی، مجھے بہت اس کی یاد آتی اور میں بیمار رہتی۔ میرے چاچو نے مجھے پھر فون لا کر دیا کہ شاید اس وجہ سے میں کچھ ٹینشن میں ہوں۔ جیسے ہی میں نے فون آن کیا اور اسی دوبارہ سے واٹس ایپ آئی ڈی بنائی تو اس کا نمبر تو پہلے سے ہی سیو تھا۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے فون لے لیا ہے۔ اب میں اس سے بات نہیں کرتی، بس وہ میرے اسٹیٹس دیکھتا اور میں اس کے اسٹیٹس دیکھتی رہتی۔ وہ اس لڑکی کے لیے اسٹیٹس لگاتا جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور میں اسٹیٹس دیکھتی اور روتی رہتی۔ ایک دن مجھے ایسے اداس سی گئی اور میں نے اس کو اس سے میسیج کیا، اور اس نے اتنا بری طرح سے مجھے رپلائی کیا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے میں کچھ بھی اسٹیٹس پر لگاؤں اور کسی کے لیے بھی لگاؤں۔ اب سب لوگ، میری دوستیں مجھے کہتی کہ تم اس کو بلاک کیوں نہیں کر دیتی، لیکن میری ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس کو بلاک کر سکوں۔ کچھ دن کے بعد پھر ہماری بات ہونا شروع ہو گئی، پھر اس نے مجھ سے محبت بھری باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب وہ مجھ سے ملنے پر بار بار اصرار کر رہا تھا،
لیکن میں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، ایک بار مجھ سے ملو تو صحیح۔ اس کے بار بار اصرار کرنے پر میں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ جب اس کو ملنے کے لیے گئی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنا فون دکھاؤ۔ پہلے تو وہ فون نہیں دے رہا تھا، لیکن میں نے زبردستی سے فون دیکھا۔ جب فون دیکھا تو اس میں بہت ساری لڑکیوں کے نمبر، تصویر، بہت کچھ دیکھا میں نے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہے؟ میں اتنا کچھ دیکھ کر بھی اس سے محبت کری جا رہی ہوں۔ لیکن اب میں نے کہا کہ بس یہ ہماری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ لیکن اس نے کہا نہیں، یہ تو بس ایسے ہی ہے، لیکن سچی محبت میں تم سے کرتا ہوں، تم سے شادی کروں گا۔ بہت سی باتیں کی، لیکن مجھے پتہ تھا یہ سب کچھ فراڈ ہے، یہ سب کچھ دھوکہ دے رہا ہے مجھے۔ میں نے اسے کہا اب میں آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ اسے لگا کہ شاید یہ ایسے ہی کہہ رہی ہے، پہلے بھی تو کئی مرتبہ اس نے ایسے کیا تھا، لیکن پھر بھی یہ مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ لیکن اس بار میں نے سچ مچ ہی اپنے دل پر پتھر رکھا اور گھر آ کر اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ نمبر تو اس کا بلاک کر دیا، لیکن اب دن رات اس کی یادیں مجھے ستاتی ہیں اور میں اتنی بیمار ہوں، بہت زیادہ اسی دکھ میں ہوں۔ لیکن اس نے دوبارہ میرا حال تک پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔